حفیظ جلندری صاحب نے شاہنامہ اسلام میں بڑی خوبصورت باتیں لکھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ہمارے کریم آقا وہ عظیم آقا ہیں کہ خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے وقت ذبح جس کی التجائیں کی، جو بن کر روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا، وہ عظیم آقا کہ جن کے نام سے داؤد نے نغمہ سرائی کی، جن کے ذکر سے شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے باز جس کی شان رحمت کے، مبارک ہو وہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ احباب گرامی قدر، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم اس سرور عالم رحمت کائنات علیہ السلام کے میلاد کی محفل میں شریک ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ میلاد کی جملہ برکات سے ہم سب کو فیضیاب فرمائے۔ قرآن مجید میں سے پارہ نمبر 30 سورہ والضحیٰ کی 2 آیات مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ لکھتے ہوئے اپنی تفسیر میں یوں لکھا، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ والضحیٰ سے مراد ہمارے حضور رحمت کائنات علیہ السلام کا چمکتا ہوا چہرہ ہے، اور واللیل سے مراد ہمارے حضور رحمت کائنات علیہ السلام کی شب دہجور کی طرح چمکنے والی زلفیں ہیں۔ گویا رب فرما رہا ہے محبوب تیرے چہرہ انور کی بھی قسم، تیری زلف عنبری کی بھی قسم۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ آپ لکھتے ہیں جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ احباب گرامی قدر، ہمارے آقا کریم علیہ السلام وہ کریم آقا ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں۔ ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ ہمارا آقا کوئی عام آقا نہیں، ہمارے محبوب کوئی عام محبوب نہیں، بلکہ ہمارے کریم آقا محبوب خدا ہیں۔ ہم ان سے محبت و پیار کرتے ہیں۔ برادران اسلام، حضور رحمت کائنات علیہ السلام کی یوں تو ساری ذات ہر حوالے سے اکمل اعلیٰ اتم ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو ہر حوالے سے عزت شان رتبہ کمال دے کے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ میں آپ احباب کی خدمت میں 2 سے 3 حدیث مبارکہ حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ذکر کر کے گفتگو سمیٹنا چاہوں گا۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، مشہور زمانہ صحابی ہیں، ان کا نام لیں تو انسان کا لہجہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ حدیث رسول جس صحابی سے مروی ہیں وہ آج کی ہمارے ممدوح صحابی ہیں، نام ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس جمال جہاں آرا کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، کل قمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلا۔ لوگوں حضور کے بارے میں اور سرکار کے حسن کے بارے میں پوچھتے ہو، ہمارے حضور علیہ السلام 14ویں رات کا چاند تھے۔ پھر کہنے لگے نہیں، سرکار 14ویں رات کا چاند نہیں تھے، بلکہ حضور جیسا حسین نہ پہلے ہم نے کوئی دیکھا، نہ سرکار جیسا بعد میں کوئی دیکھا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ وہاں قریبی تشریف فرما تھے، فرمانے لگے کوئی دیکھ بھی کیسے سکتا تھا، سرکار جس سانچے میں ڈل کے دنیا میں تشریف لائے ہیں اللہ نے وہ سانچہ ہی ختم کر دیا ہے۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، رب نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اللہ نے ہمارے حضور علیہ السلام کو اتنا حسین و جمیل اور اتنا حسن کا پیکر بنا کے بھیجا، کائنات میں نہ پہلے ایسا کوئی حسین آیا ہے نہ قیامت تک آ سکتا ہے۔ ہر لحاظ سے حسین ہمارے حضور علیہ السلام ہیں۔ حضور کی ایک صحابیہ ہیں، نام ہے حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتی ہیں حج کا موقع تھا، میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ شریف میں موجود تھی۔
اتنے میں رسول کریم رحمت کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. حضور اپنی مبارک سواری پہ تشریف فرما ہے. میرے والد گرامی سرکار کی خدمت میں تشریف لے گئے، میں بھی پیچھے پیچھے ساتھ تھی. میرے والد گرامی نے حضور سے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا. سرکار اپنی مبارک سواری پہ تشریف فرما ہے. میرے والد گرامی نے حضور کے مبارک پاؤں پکڑ لیے اور سرکار سے مسئلہ پوچھنا شروع کیا. حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ عنہا صحابیہ ہیں، کہتی ہیں میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ میں آنکھیں اٹھا کے سرکار کے رخ زیبا کو دیکھتی. کہتی ہیں میں نے حضور کے چہرہ انور کو تو نہ دیکھا، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں کی انگلیوں کو میں نے دیکھا. فرماتی ہیں میری اتنی عمر ہو چکی ہے لوگوں، بہت ساری باتیں میں بھول چکی ہوں، بہت ساری میرے نگاہوں کے سامنے جو منظر آئے تھے وہ اوجل ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، معاف ہو گئے ہیں، لیکن آج تک میری نگاہوں کے سامنے سے حضور رحمت کائنات علیہ السلام کے پاؤں مبارک کی انگلیوں کا حسن ہی نہیں ہٹتا. اللہ نے حضور کے پاؤں مبارک میں اتنا حسن رکھا تھا کہ جو بھی حضور کے پاؤں دیکھتا سرکار پہ قربان ہو جایا کرتا تھا. وہ اعظم چشتی رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. فرماتے ہیں قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. میرے محترم سامعین، جس نبی کے قدم اتنے سونے ہیں وہ نبی خود کتنی عظمت اور شان والا ہوگا. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں اور آج کی اس خوبصورت محفل میں ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں. آقا حضور رحمت کائنات علیہ السلام کی پیاری زوجہ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا حضور کے پاس موجود ہیں. سرکار دو عالم علیہ السلام نے کالی چادر مبارک اپنے جسم پہ اوڑی. حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، اے عائشہ بتاؤ تو ذرا آج ہم کیسے لگ رہے ہیں؟ آج حسن کو بھی سرکار پہ ناز آ گیا. حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین ہیں اور وہ بھی عظیم الشان مسلمانوں کی ماں ہیں جنہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی زوجیت کا شرف تو حاصل ہے اور حضور کی برکت سے انہیں علمی کمال بھی حاصل تھا. سرکار نے پوچھا اے عائشہ بتاؤ تو ذرا یہ کالی چادر اوڑھ کر میں کیسا لگ رہا ہوں؟ حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ صدقے جاؤں، آپ پہ قربان جاؤں، کالی چادر کے حسن نے چہرے کی سفیدی کو نکھار دیا ہے اور آپ کے مبارک چہرے کی سفیدی نے آپ کی کالی چادر کے حسن میں نکھار پیدا کر دیا ہے. یہ ہمارے حضور علیہ السلام کا خوبصورت چہرہ اور حضور کا مبارک جسم ہے جسے اللہ نے ہر حوالے سے افضل، اعلیٰ، اکمل، اتم، مکمل، کامل کر کے دنیا میں بھیجا ہے. حضور رحمت کائنات علیہ السلام کے میلاد کی خوشی منانا یہ ہمارے لیے اعزاز ہے، ہماری خوش قسمتی ہے. ضرورت آج اس امر کی ہے جس نبی کا میلاد منا رہے ہیں اس نبی کی سیرت کو اپنائیں، کریم آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں ڈالیں، پھر ہماری زندگی میں ہر طرح کا سکون، کیف اور لطف اللہ کی طرف سے نازل ہوگا. حقوق اللہ کی ادائیگی بھی کریں، حقوق العباد بھی ادا کریں. میلاد منانا علماء نے لکھا ہے یہ مستحب عمل ہے. اگر کوئی میلاد کی محفل کرتا ہے تو ثواب، نہیں کرتا تو گناہ کوئی نہیں، لیکن نماز پڑھنا یہ فرض عین ہے. جو نماز چھوڑتا ہے وہ اللہ کے ایک عظیم فرض کو چھوڑ رہا ہے. دنیا میں بھی نحوست، اگلے جہاں میں اللہ مواخذہ فرمائے گا، پکڑ ہوگی. اس لیے دعوت فکر دوں گا میلاد منائیں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کریں. حضور رحمت کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک موجود ہے. جو شخص یہ چاہتا ہے میں اپنے نبی کو خوش کر دوں تو اسے چاہیے کہ وہ 5 وقت کی فرض نماز مسجد میں با جماعت ادا کیا کرے. پھر دیکھے نماز وہ پڑھے گا، اللہ ہر نماز کے ساتھ اسے میلاد شریف کی محفل کا ثواب عطا فرمائے گا.
جہاں نماز پڑھنا ضروری ہے وہاں ماں باپ کی خدمت بھی سرکار دو عالم علیہ السلام کی عین سنت ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، رب نے جنت ماں کے قدموں تلے رکھی ہے، ماں کی خدمت کرو اللہ جنت عطا فرماتا ہے۔ اور والد کے بارے میں سرکار نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، رب رحمان کی رضا والد کی رضا میں ہے، جس سے والد راضی ہے وہ سمجھے میرا رب مجھ سے راضی ہے، اور جس سے والد ناراض ہے وہ سمجھ جائے کہ اس سے رب رحمان بھی ناراض ہے۔ ماں باپ کی خوشنودی حاصل کرنا، ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار بنانا، یہ ہمیں اپنے اندر اس چیز کی اہمیت پیدا کرنی چاہیے۔ حضور رحمت کائنات علیہ السلام کے ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کے ساتھ جہاد میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ پوچھا ہے میرے صحابی کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں میری ماں بھی زندہ ہے میرے باپ بھی زندہ ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا فَفِيهِ مَا فَجَاهِدْ، اے میرے غلام ماں باپ کی خدمت کر، اللہ تجھے جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا، دعوت فکر دوں گا۔ نماز بھی پڑھیں، ماں باپ کی خدمت بھی کریں، رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کریں، اور ہمسایوں کے بھی حقوق ادا کریں۔ یہی میلاد کی محافل کا تقاضا بھی ہے، اور میلاد والے آقا کی تعلیمات بھی یہی ہیں۔ عمل کرنا ہماری ذمہ داری میں شامل ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہم ہر وقت دعا گو رہا کریں کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کی ہر وقت توفیق عطا فرماتا رہے۔ اس لیے میں پھر یہ جملہ عرض کرنا چاہوں گا، میلاد منائیں اور میلاد والے آقا کی سیرت اپنائیں۔ بے عمل ہو انسان تو یہ محافل صحیح فائدہ نہیں دیتی، کوشش کریں باعمل انسان بنیں۔ وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، بے عمل ہو دل تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، بنجر ہو دھرتی تو برسات سے کیا ہوتا ہے۔ بے عمل ہو دل تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، بنجر ہو دھرتی تو برسات سے کیا ہوتا ہے۔ عمل لازمی ہے تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ احباب گرامی قدر، حضور رحمت کائنات علیہ السلام سے بڑھ چڑھ کے محبت کریں اور محبت کے تقاضوں پہ بھی پورا اترنے کی کوشش کریں۔ جنہوں نے آج کی اس خوبصورت محفل کو سجایا یقیناً خوش بخت ہیں۔ علماء نے لکھا ہے جس گھر میں جس جگہ پہ سرکار کے میلاد کی محفل سجائی جاتی ہے، سارا سال ان کے رزق میں اللہ کی طرف سے وسعت ہوتی ہے، کبھی وہ رزق کی کمی کی شکایت نہیں کرتے۔ یہ میلاد کی محفل برکتوں والی ہے۔ اللہ تعالی ہمارا یہاں پہ آنا اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول فرمائے، قابل عمل باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔